اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 20 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ افراد کے جن کے متعدد کام کاج ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کی کوئی دکان بھی ہوتی ہے جس کا انہیں کرایہ موصول ہوتا ہے، ساتھ وہ خطیب بھی ہوتے ہیں کسی مسجد میں یا خطابت کرتے ہیں اور وہاں سے بھی انہیں آمدن حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ افراد کے جن کے متعدد کام کاج ہوتے ہیں، وہ افراد اپنے خمس کی تاریخ کیسے معین کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ افراد کے جن کے کمانے کے متعدد ذرائع ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک شخص خطیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ ملازمت بھی کرتا ہے، یا ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو ہے وہ زیارت کے اوپر قافلے بھی لے کے جاتا ہے اور وہاں سے اس کی انکم آتی ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ ساتھ بزنس بھی کرتا ہے اور کسان بھی ہے۔ تو اس صورت میں اس قسم کا شخص کے جس کے متعدد ذرائع ہیں کمانے کے، تو اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنے تمام جو اس کے کمانے کے ذرائع ہیں تمام کے لیے ایک ہی سال اور ایک ہی تاریخ قرار دے اپنے خمس کی، یا ہر ایک کام کے لیے الگ الگ تاریخ قرار دے۔ اسے یہ اختیار ہے کہ یا تو یوں کرے کہ جتنی بھی اس کے کام کاج ہیں، تجارت بھی ہے، خطابت بھی ہے، قافلے بھی لے کے جاتا ہے، دکان سے کرائے بھی آتے ہیں، ان تمام کے لیے جتنی بھی اس کو پرافٹ ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ان سب کے لیے ایک ہی اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دے، یا یوں کرے یا یہ کرے کہ سب کی الگ الگ خمس کی تاریخ قرار دے۔ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے الگ اس نے خمس کی تاریخ رکھی ہوئی ہے، دکان سے جو اس کو پرافٹ کرایہ آتا ہے اس کی الگ رکھی ہوئی ہے، الگ رکھ سکتا ہے، جو وہ قافلے لے کے جاتا ہے اور وہاں سے جو اسے انکم آتی ہے اس کی الگ وہ ڈیٹ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اسے اختیار ہے کہ یا تو ایک ڈیٹ رکھے یا ہر کام کی الگ الگ اسے ڈیٹ رکھنے کی اجازت موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اسے اس دوران ایک چیز کوئی شخص گفٹ دے دیتا ہے کہ جو ان آمدنی کے ذرائع کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اسے کوئی چیز ملی ہے کہ جو پرافٹ شمار ہوتی ہے، اس کی ملکیت میں آئی ہے اور ان ذرائع کے علاوہ ہے، تو اس صورت میں بھی اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے جو اس کی آمدن کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی اس چیز کو وہ انٹر کر سکتا ہے اور اس حساب سے اس کا خمس دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ملازمت بھی ہے اور ساتھ خطابت بھی کرتا ہے، تو اسے کسی نے ایک عبا ہدیہ میں دے دی ہے، گفٹ دی ہے، تو اب اسے اختیار ہے کہ اس کی خمس کی دو تاریخیں ہیں، ایک خطابت سے جو انکم حاصل ہوتی ہے اسے اس کی تاریخ ہے، اور ایک ساتھ جو ہے یہ ملازمت کرتا ہے اس سے جو اسے انکم آتی ہے اس کی الگ تاریخ ہے۔ تو اسے اختیار ہے کہ یہ جو عبا اسے گفٹ ملی ہے، یہ چاہے تو اسے خطابت والے ذریعے سے جو انکم حاصل ہو رہی ہے اور اس سال جو اس نے تاریخ معین کی ہے اس سال کے حساب سے اس کا حساب کرے اور خمس ادا کرے، یا وہ ملازمت والی جو اس نے خمس کی تاریخ معین کی ہوئی ہے اس حساب سے اس کا خمس ادا کرے۔ اسے اختیار ہے کہ جس میں سے بھی چاہے اس کو وہ انٹر اس میں شامل کر سکتا ہے۔ البتہ ایک یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے تمام روزگار کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ہی خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنے کی یہ شرط ہے کہ اس کے جو جتنے بھی کام کے ذرائع ہیں ان میں سے ہر ذریعے سے اس کو جو آمدن حاصل ہو رہی ہے وہ اتنی قابل ذکر ہونی چاہیے، قابل قدر ہونی چاہیے کہ اگر دوسرا کوئی اور ذریعہ موجود نہ ہو تو وہ اکیلا ذریعہ ہی اتنا ہو کہ جس سے اس کی روزمرہ کے زندگی کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں اور اس کے اخراجات اس سے پورے ہوتے رہیں، یعنی معتد بے
قابل ذکر اور قابل قدر اس کی آمدن ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ اپنی آمدنی کے متعدد ذرائع کے لیے ہر ایک کے لیے خمس کا سال جو ہے، خمس کی جو سالانہ تاریخ ہے وہ اس صورت میں مقرر کر سکتا ہے کہ جب اس کی آمدنی کے متعدد ذرائع میں سے ہر ذریعہ ایسا ہو کہ اس سے جو اس کو آمدن حاصل ہو رہی ہے وہ اتنی قابل قدر اور قابل ذکر مقدار ہو کہ جس سے اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں وہ اپنی آمدنی کے متعدد ذرائع کے لیے الگ الگ ہر ایک کے لیے تاریخ معین کر سکتا ہے۔ اس چیز کو بطور مثال یوں بیان کروں کہ ایک شخص ملازمت بھی کرتا ہے اور ساتھ قافلہ سالار بھی ہے۔ اب یہ آمدنی کے اس کے دو ذرائع ہیں اور دونوں ذرائع سے اسے جو آمدن حاصل ہو رہی ہے، جو پرافٹ اسے مل رہا ہے، یہ دونوں سے جو اس کو پرافٹ مل رہا ہے وہ اتنی مقدار میں ہے، ہر ایک کی الگ الگ کی بات کر رہا ہوں، دونوں کی ملا کے نہیں، ہر ایک سے اس کو الگ الگ اتنی آمدن ہو رہی ہے کہ جو قابل قدر اور قابل ذکر مقدار ہے، اور تنہا اس ذریعے سے اس کی زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ متعدد آمدنی کے ذرائع ہونے کی صورت میں ہر ذریعے کے لیے، ہر کام کاج کے لیے وہ الگ سے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا جو کام کاج ہے، مین اس کا ایک کام کاج ہے اور سائیڈ پہ اس کا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ جس سے اسے آمدنی حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ملازمت کرتا ہے اور ساتھ ٹیکسی بھی چلاتا ہے۔ اب مین اس کا کام جو ہے وہ ملازمت والا ہے، لیکن ٹیکسی سے بھی اسے کچھ آمدن آتی ہے، اور ٹیکسی سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ جو قابل ذکر اور قابل قدر مقدار نہیں ہے، یعنی تنہا ٹیکسی سے حاصل ہونے والی آمدن سے یہ اپنے اخراجات نہیں چلا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں متعدد آمدنی کے ذرائع ہونے کی صورت میں اگر کچھ آمدنی کے ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، معتدبے اور قابل ذکر اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے واجب ہوگا کہ اپنی آمدنی کے تمام ذرائع کے لیے ایک ہی خمس کی وہ سالانہ تاریخ قرار دے گا، اور وہ اس کی آمدنی کا مین ذریعہ ہے، مثال کے طور پہ جو ملازمت کرتا ہے مین، وہ اس کا فرسٹ ڈے آف جو جاب ہے اس کو وہ اپنی خمس کی سالانہ تاریخ قرار دے گا۔ تو یہ تھا خلاصہ کہ ایک شخص کے اگر آمدنی کے متعدد ذرائع ہوں تو وہ کس انداز میں اپنے خمس کی تاریخ کو معین کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔